خاندان رسول اللہ ہے. ایک شعر پڑھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے. زمانے والوں یہ شیر خدا کا گھر ہے, یہاں انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. ارے واہ واہ واہ, کیا بات ہے, واہ واہ واہ, ارے واہ واہ. انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. وقت کی قلت ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ خاتم الاکابر کے آستانے کی پاکیزہ خوشبو, اعلیٰ حضرت سرکار کے عشق کا قلم, سرکار مفتی اعظم ہند کی کرامتوں میں سے ایک کرامت, سرکار رفیق ملت کی وسعت نظر, اپنے مذہب و مسلک کی ترجمانی کرنے والی وہ تمام تر دھڑکتی ہوئی آوازیں اگر کہیں اکٹھا ہوتی ہیں تو ایک تصویر بن کر کے سامنے آتی ہے, جس تصویر کو کائنات عالم کے لوگ, مبلغ اسلام, مجاہد اہل سنت, محافظ مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ مالیگاؤں کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ مائک حضرت کے حضور پیش کر دوں, لیکن جتنے ادب نواز بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر کے ایک ایسا نعرہ بلند کریں کہ اپنی تاریخ لوگوں کو بتا دیں کہ بلند جس بس ایک شعر مورخ جب جنون عشق کی تاثیر لکھتے ہیں, ہر ایک اچھائی کو اسلام کی جاگیر لکھتے ہیں. زمین والوں ہمارے قد کا اندازہ نہیں تم کو, فلک پر خون سے ہم نعرہ تکبیر لکھتے ہیں. نعرہ ہاتھوں کو اٹھائیے اور لہرا کر کے استقبال کیجیے. نعرہ اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, خواجہ کا ہندوستان, احسان غریب نواز, زندہ باد, علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ, زندہ باد, محافظین مسلک اعلیٰ حضرت, زندہ باد, احسان حاکمی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني, او كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے, قبلہ دین مددے, کعبہ ایمان مددے, بگیرداب بلا افتاد کشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز حضرت علامہ سید کوثر ربانی صاحب, وہ قائد محترم حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب, برادر ذی قدر حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب, وہ جمیع حاضرین, بانی محفل سید مقصود میاں صاحب اور جمیع علماء کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برس کرم کی بھرن, پھولے نعم کے چمن, ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود. اللہ اللہ اللہ. یہ نکاح کی محفل ہے. جناب سید انس صاحب سلمہ, ان کے نکاح کی تقریب ہے. قبلہ حضور قائد محترم کی خصوصی شرکت, حضرت پیر غازی پیر کوثر ربانی صاحب کی شرکت اور سادات کرام. وقت تو بہت زیادہ ہوا ہے, کوئی خطاب کا وقت نہیں. نکاح کی اہمیت پر ابھارنے والا ایک خوبصورت سا واقعہ جس کو حضور سیدی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے, یہ ہے. بہت سارے نوجوان یہ سوچتے ہیں
کہ کیوں نکاح کریں، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کے ستارے گردش میں آتے ہیں، یہ پڑھے لکھے اور اپنے آپ کو خود ساختہ جو روشن خیال تصور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس کے ستارے گردش میں آتے ہیں اس کی شادی ہوتی ہے۔ لیکن اگر انہیں پتہ ہوتا کہ شادی کی خوشیاں کسے کہتے ہیں، جسے قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تو وہ یہ کہتے نظر آتے کہ جس کے ستارے گردش سے نکل جاتے ہیں اس کی شادی ہوتی ہے۔ اور چونکہ نکاح ہر نبی کی سنت ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے نکاح نہ کیا بجز حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے، اور وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور وہ بھی جب قریب قیامت نزول فرمائیں گے تو زمین پر آنے کے بعد ان کا بھی نکاح ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ کوئی نبی بغیر نکاح کے نہیں ہے۔ اور نکاح کے حوالے سے جو داتا صاحب نے لکھا ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ بتاؤں فلسفہ نکاح کیا ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کبھی نہ ختم ہونے والا ثواب ہے جسے نکاح کہتے ہیں، کیونکہ جس شخص نے اس نیت سے نکاح کیا کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے تو یہ عبادت ہوئی، اور عبادت جب سے شروع ہوتی ہے اور جب تک باقی رہتی ہے اس کا ثواب ہوتا ہے۔ جیسے نماز شروع کی، نماز کی شروعات تکبیر تحریمہ اور اس کا اختتام خروج بسنہ، یعنی اپنے ارادے سے نماز کو ختم کر دینا، تو تحریمہ سے شروع ہوئی اور سلام پھرنے پہ نماز ختم ہو گئی۔ تو جب سے نماز شروع تھی اور جب تک تھی مسلسل ہر لمحہ ثواب میں لکھا جا رہا تھا۔ اسی طرح حج لے لیں، جیسے ہی گھر سے نکلا ارادہ نیت سے، حج کی نیت سے گھر سے نکلا تو جب تک گھر لوٹ کر نہیں آتا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا قدم قدم قدم، حتیٰ کہ وہ قدم سفر حج میں اگر بیت الخلاء کی طرف بھی گئے سفر حج میں تو بھی اس پر ثواب برابر ہو۔ کہاں جا رہا ہے اس کا نہیں، کس نیت سے جا رہا ہے اس کا اعتبار ہے، اس لیے ہر قدم پر اس کے لیے ثواب ہے۔ لیکن 8 دن میں واپس آ گیا تو اب 8 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد واپس آیا، 10 دن کے بعد 20 دن کے بعد واپس آیا، 20 دن کے بعد، لیکن جیسے ہی گھر میں قدم رکھا سفر حج ختم، ثواب کا لکھنے کا سلسلہ ختم۔ جب سے شروع تھا جب تک تھا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے، کوئی نکلا اللہ کی راہ میں جب تک لوٹ کر نہیں آتا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ لیکن نکاح ایسی عبادت ہے، اگر اس نیت سے کی کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں تو جب قبول کیا کہ میں نے قبول کیا تو جب تک نکاح میں رہے گی اس وقت تک چاہے اٹھے بیٹھے سوئے جاگے ہر لمحہ ثواب کے حوالے سے فرشتے کا قلم چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مسلمان جب نکاح کرتا ہے تو نکاح کی شرط یہ ہے کہ ہمارے یہاں مدت پر نکاح نہیں ہوتا۔ ہم اہل سنت مدتی لوگ نہیں ہیں، ہم کسی کو بھی مدت کے لیے قبول نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے صحیح ہونے کے لیے کہ جب بھی نکاح کرے اس نیت سے کرے کہ میں ہمیشہ رکھوں گا جب تک زندہ رہوں گا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو اسی لیے ہمارے یہاں جب یہ نیت سے نکاح ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ رکھوں گا تو اسی لیے نکاح کا ثواب بھی اس کو پھر آخری ہچکی تک ملتا رہتا ہے۔ یہ ہے نکاح کی برکت۔ تو داتا صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت سیدی معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، اور سرکار معروف کرخی وہ بزرگ ہیں جو امام علی رضا کے مرید و خلیفہ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے مرشدوں میں سے کسی مرشد کے مزار سے سب سے زیادہ اگر فیض ملا ہے تو وہ ذات حضرت سیدی معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معروف کرخی بہت بڑے بزرگ ہیں، ولایت کی کائنات میں اللہ نے ان کا اتنا، اب جس کے مزار پہ جا کے غوث پاک اور امام غزالی جیسے لوگ چلا کریں ان کی شان آپ جان سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے نکاح نہیں فرمایا تھا، یہ دادا صاحب لکھ رہے ہیں، آپ نے نکاح نہیں فرمایا تھا،
آپ کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو فرمایا کہ بخش دیا گیا، میرے اللہ نے مجھے بہت نوازا، بڑے انعامات دیے، جس کی توقع تھی اس سے بڑھ کر اللہ نے نوازا، لیکن بعد وصال ایک چیز کا احساس ہے اور افسوس ہے، کاش کہ میں نکاح کر لیتا۔ میں نے نکاح نہیں کیا، نکاح کر لیتا، اس لیے کہ جب میں نے اس کائنات میں جسے آخرت کہتے ہیں ادھر سفر کیا تو یہاں آنے کے بعد نکاح کرنے والے کے جو درجات میں نے دیکھے تو میرے دل میں خیال آیا کاش میں دنیا سے بغیر نکاح کے نہ آتا، نکاح کر کے آتا تو یہ درجات اللہ مجھے بھی نصیب فرما۔ یہ نکاح کی برکتیں ہیں، اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں تاخیر مت کرو، بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرو، اور جب جنازہ تیار ہو تو تدفین میں تاخیر نہ کرو۔ یہاں تک میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا بیٹا یا بیٹی بالغ ہو جائے اور وہ نکاح کرنے میں خامخواہ تاخیر کرے اور وہ زنا میں مبتلا ہو تو اس کے زنا کا وبال صرف اس پر نہیں آئے گا بلکہ اس کے ماں باپ پر بھی آئے گا جنہوں نے اس کے نکاح میں تاخیر کی۔ اس لیے نکاح کو عام کرو اور نکاح کو آسان کرو۔ یہاں تک فرمایا نکاح اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، لیکن لوگوں نے معاذ اللہ نکاح کو اتنا مشکل کر دیا کہ زنا کرنا آسان ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ اس وجہ سے اب زنا کی کثرت ہے، العیاذ باللہ۔ بالخصوص ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں نکاح اتنا مشکل ہے، خاص طور پہ بیٹیوں کا۔ اسی لیے بیٹی کسی کو بری نہیں لگتی، لیکن بیٹی کا مستقبل دیکھ کر ماں باپ کو بیٹی کے پیدا ہونے پہ ٹینشن ہوتا ہے کہ یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب جب یہ جوان ہوگی تو اس کو بیانے کے لیے جو جہیز کے مطالبات ہوں گے ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے اور کس طرح کریں گے۔ اور کم نصیبی یہ ہے کہ جہیز بعض ہمارے احباب نے لاشعوری طور پہ جہیز کو بھی سنت کا نام دے کر ہمارے معاشرے میں اور سماج میں عام کیا، بلکہ بعض جگہ پر باضابطہ طور پر جہیز کے حوالے سے تعداد پڑھی گئی، یہ پڑھا گیا وہ پڑھا گیا، لیکن میں اپنے بزرگوں کی موجودگی میں سبق سنانے کی نیت سے اس سلسلے میں 2-3 باتیں عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ یاد رکھیے عرب میں آج بھی جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ جہیز ہندوستانی دماغ کا اپج ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور یہ جو بعض کتابوں کے اندر آ گیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا، یقیناً اگر آپ اس کو گہرائی کی نظر سے دیکھیں گے تو شاید آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو کوئی جہیز نہیں دیا۔ وہ جو فہرست ہے وہ صحیح ہے، لیکن صرف سمجھنے میں فیر ہوا ہے، اور وہ یہ ہے اگر آپ اس کو میں صرف اس نیت سے کہ یہ آپ قبول کرنا چاہیں تو قبول کریں، رد کرنا چاہیں تو رد کریں، کوئی مناظرے یا مباحثے یا کوئی بحث کا دروازہ کھولنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اصلاح احوال مقصود ہے۔ وہ یہ ہے کہ فہرست تو بالکل درست ہے لیکن صرف سمجھنے میں فیر ہے۔ بات اتنی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو کوئی جہیز نہیں دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ چچا، میرے دوسرے چچا حضرت ابو طالب کے اولاد زیادہ ہیں اور ان کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان کا بوجھ ہلکا کریں، تو ان کے بچوں کو ہم گود لے لیں تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو حضرت جعفر طیار کو حضرت عباس نے لے لیا اور مولا علی کو بچپن سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا۔ تو بچپن سے لے کر کے تقریباً کم و بیش 21 سال کی عمر تک ساری پرورش مولا کائنات کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمائی۔ اس لیے مولا علی کا خود کا گھر بھی نہیں تھا اور مولا کائنات کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنہوں نے انہیں تعلیم دی، پڑھایا، پالا، پوسا، بڑا کیا، اگر سیدہ فاطمہ کے ساتھ علی پاک کا نکاح نہیں بھی ہوتا، نہ بھی ہوتا، بفرض محال کسی اور عورت یا لڑکی کے ساتھ بھی ہوتا،
تو مولائے کائنات کے لیے گھر اور برتنوں کا انتظام کس نے کرنا تھا؟ جس نے باپ کی حیثیت سے ان کو پالا تھا انہوں نے ہی کرنا تھا. تو اللہ کے رسول نے یہی کیا. کیا کیا کہ وہ جو جہیز کی فہرست ہم سیدہ فاطمہ کے نام لکھتے ہیں وہ سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے جس کو پالا تھا اس علی مرتضیٰ اور اپنے چھوٹے بھائی چچا زاد کے لیے انہوں نے گھر کا اور برتن کا انتظام کیا، کیونکہ نئے گھر میں وہ شفٹ ہو رہے تھے بیوی کے ساتھ. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا بلکہ اپنے چھوٹے بھائی چچا زاد بھائی کے لیے نئے گھر کو سجانے اور سنوارنے کا انتظام فرمایا، جس کو ہم نے غلطی سے سیدہ فاطمہ کا جہیز سمجھ لیا. یہ تو ایک فلسفیانہ بات ہو گئی جو بزرگوں نے اور مفکرین نے بیان کیا. لیکن جو طبقہ مزید ہو کے نئی جہیز دیا تو ان کے سر ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہم اہل سنت کے نزدیک ایک بیٹی نہیں ہے بلکہ 4 بیٹیاں ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا حضور ایک عورت میرے پاس آئی تھی، میں نے اس کو ایک کھجور دی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، اس نے دونوں کو برابر توڑ کر کے دیا. تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ اس نے صحیح کیا، اگر وہ کھجور برابر تقسیم نہ کرتی اور چھوٹی بڑی دیتی تو قیامت کے دن اس سے حساب ہوتا کہ 2 بیٹیوں کے درمیان اس نے انصاف کیوں نہیں کیا. تو بھیک میں ملی ہوئی کھجور پر جب پوچھا جائے گا کہ دونوں کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا تو اللہ کے رسول نے تو ہمیں حکم دیا کہ اولاد کے درمیان انصاف کرو. تو اب اگر کوئی سیدہ فاطمہ الزہرا کا جہیز ثابت کرتا ہے تو یہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ سیدہ زینب بنت محمد کا جہیز بھی ثابت کرے، وہ سیدہ ام کلثوم بنت محمد کا جہیز بھی ثابت کرے، وہ سیدہ رقیہ بنت محمد کا جہیز بھی ثابت کرے. بلکہ یہ تینوں شادیاں ہوئی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حیات تھی، اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی تو اس وقت سیدہ خدیجہ حیات نہیں تھی. جو معاشی پوزیشن ظاہری طور پر سیدہ فاطمہ الزہرا کے دور میں تھی اس سے بہت بہترین معاشی پوزیشن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی حیات میں جب 2-3 شادیاں ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ان 3 موقع پہ جہیز نہیں دیا تو اس موقع پہ جہیز کیوں دیا؟ تو پتہ چلا کہ ہمیں اپنی فکر بدلنا چاہیے. حضور علیہ السلام نے کم و بیش 11 نکاح کیے، نہ کبھی جہیز لیا اور نہ کبھی جہیز دیا. اور اگر بات یہ ہے کہ واقعی جہیز سنت ہے تو پھر دوسرا سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ آج 14ویں صدی کے اندر جو قوم داڑیاں مڈاتی ہو، جو قوم فرض چھوڑتی ہو، جو قوم واجب چھوڑتی ہو، جو قوم یہ کہ مہر کو پوری زندگی باقی لگا کے رکھتی ہو اور مرے دم تک کے جہیز مرے دم تک جو ہے وہ مہر دینے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کو صرف نکاح کے وقت جہیز کی سنت یاد آتی ہے. تو 14ویں صدی کا مسلمان سنت کا زیادہ عامل ہے یا صدیق اکبر افضل البشر زیادہ سنت کے عامل تھے؟ اگر حضور نے اپنی شہزادی کو جہیز دیا ہوتا تو ضرور حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ابو بکر صدیق بھی اپنی شہزادی کو جہیز دیتے اور پھر اس کے بعد عمر ابن خطاب بھی دیتے، پھر عثمان غنی بھی دیتے، اور پھر جس علی نے جہیز لیا وہ بھی اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہو کیونکہ انہوں نے تو لیا تھا تو وہ بھی سیدہ زینب بنت علی ان کا نکاح کرتے وقت جو وہ جہیز دیتے، اور پھر ام کلثوم بنت علی ان کا نکاح کرتے وقت وہ بھی جہیز دیتے. لیکن ایسا نہ ہوا. اس سے پتہ چلا کہ یہ اپج صرف ہمارے دماغ کی ہے، باقی اسلام میں کوئی جہیز سنت نہ لینا ہے نہ دینا ہے. اب اگر واقعی رسول اللہ سے محبت ہے تو ہماری قوم اس پر عمل کرے. جو لوگ شادی کرنے والے جوان ہیں وہ ارادہ کریں، اور جو بوڑھے اپنے بچوں کی شادی کرنے والے ہیں وہ یہ سوچیں کہ حضور کی ایک سنت کو جو چھپا دیا گیا اور سنت کے مقابلے میں جو چیز سنت نہ تھی اس کو سنت کہہ کر کے لازم کر دیا گیا. اب ہم اس بدعت اور اس خرافات کا بائیکاٹ اس طرح کریں گے کہ یہ کہیں گے کہ صرف بیٹی لے جائیں گے، کوئی جہیز نہیں لے جائیں گے. اگر یہ ہوا تو قوم کی سینکڑوں بیٹیوں کو ہم جلنے سے بچا سکتے ہیں، پانی میں ڈوبنے سے بچا سکتے ہیں اور سولی پر لٹکنے سے بچا سکتے ہیں. یاد رکھنا جہیز کے برتن لاؤ گے تو چند دن میں ختم ہو جائیں گے، اور اگر کسی غریب کی فکر دور کر دو گے اس کی دعا کا اثر انشاءاللہ تا زندگی باقی رہے گا، آپ کی نسلوں کو ملتا رہے گا. اللہ تبارک عملدار رسالت. حضرات بڑی نصیحت آمیز گفتگو آپ نے سید صاحب فلا سے سماعت کی. اب چونکہ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ
شاکر علی نوری صاحب قبلہ اسیر سرکار مفتی اعظم ہند کی جلوہ گری ہے. میں چاہتا ہوں کہ حضرت بھی کلمات خیر سے نواز دیں. کرم نوازی ہوگی. مہربانی ہوگی آپ کی. ذرا راستہ دے دیجئے. قاضی شہر گھاٹم پور تشریف لا رہے ہیں. راستہ دے. آئیے تشریف لائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل عزت تکریم حضرت علامہ سید کوثر ربانی صاحب قبلہ مدث اللہ العالی، محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب، دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جہل سے متعلق ایک نصیحت آموز خطاب آپ نے سماعت فرمایا. ہم اور آپ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کی غرض سے عزیزم سید محمد انس سلمہ کی نکاح کی تقریب میں حاضر ہیں کہ وہ اس سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں اور اس کے سلسلے میں یہ تقریب منعقد کی گئی. سنت یاد رکھیں،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نکاح ایسی سنت ہے کہ انسانوں کے درمیان سب سے پہلا رشتہ نہ ماں باپ کا ہے نہ بھائی بہن کا ہے، پہلا انسانوں کے درمیان جو رشتہ قائم ہوا وہ میاں بیوی کا ہے۔ حضرت آدم پہلے انسان، پہلے مرد، انہی کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق ہوئی۔ اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں، بس میں وقت نہیں لوں گا، بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، تھوڑا سمجھیے گا آپ۔ یہ رشتہ جنت میں وجود میں آیا۔ ماں جس کا مرتبہ بہت عرف و اعلیٰ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن کہیں قرآن و حدیث میں آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ جنت میں بیٹا ماں کے ساتھ ہوگا، بیٹی ماں باپ کے ساتھ ہوگی، نہیں ثابت کر سکتے، لیکن اتنا ضرور ثابت کر سکتے ہیں کہ جنت میں میاں بیوی جنت کے جھولے میں جھولتے ہوئے دکھائی دے۔ یہ رشتہ جنت میں شروع ہوا اور جنت تک کے لیے ہے، دادا گیری کرنے کے لیے نہیں۔ واہ 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 واہ۔ اگر سیدھی نہیں چلے گی تو میں دوسری لے آؤں گا، نہیں، اس کے لیے زیادہ کچھ بولے گی تو 3 لفظ بول دوں گا، نہیں، اس کے لیے نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر تھی کہ لوگ ایسا کریں گے، اس لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت لبہائے مبارک پر جنبش تھی، اور جب کان کو حضور کے الفاظ کی طرف کیے گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا ذکر کیا ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، عورتوں کا خیال رکھنا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کسی کی بچی کو آپ بیاہ کر کے لے کر کے آتے ہیں تو اس پر احسان کرتے ہیں؟ میں الٹا آپ کو بتا رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے سرکار غربت کی وجہ سے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، سرکار کوئی نسخہ عطا فرمائیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کر لو۔ وہ عرض کرتے ہیں سرکار خود کے کھانے کے پرابلم ہیں، نکاح کروں گا تو اس کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ آقا نے فرمایا اس کی وجہ سے اللہ برکت عطا کر دے گا۔ انہوں نے نکاح کیا، بیوی آئی اپنے دامن میں بہت ساری برکتوں کو لے کر کے آئی، اور ہاں برکت سے مراد آپ جیسا سید صاحب فرما رہے تھے میں سمجھئے جہیز لے کر کے آئے نہیں، برکت سے مراد اس کے قدم کے آنے کے بعد اللہ نے اس کی قسمت سے اس کے شوہر کو بہت عطا فرما دیا۔ یاد رکھیں اور بہت اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اگر ہم یو پی میں آئے ہیں، کل جھارکھنڈ جائیں گے انشاءاللہ، پھر کہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں جائیں، ارے آپ لوگ تو بہت اچھے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، یہ سب کا کہنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن جسے حضور بہتر فرما دیں اور جسے حضور سب سے اچھا کہہ دیں، پھر کوئی ہزار اسے برا کہے، فرق نہیں پڑتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں بہتر ہوں۔ بیوی سے حسن سلوک کرنا نبی کی سنت ہے،
بیوی کو کنیز کے طور پر نہیں، اسے اچھی طرح سے عزت کے ساتھ رکھنا، یہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بس دو باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، چونکہ محب گرامی عزیزم سید انس میاں سے ایسی محبت ہو گئی ہے ایک ہی ملاقات کے بعد کہ ان کے اصرار پر نہ میں انکار کر سکا، اور ان سیٹ کر کے کیسے بھی کر کے میں نے کہا نہیں میں حاضر ہو جاؤں گا، اور اللہ نے لاج رکھ لی اور میں حاضر بھی ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ ان کو، ان کے والد کو، ان کے خاندان کو اور آنے والی بچی اور ان کے خاندان کو سلامت رکھے۔ نکاح کرتے وقت جتنے بھی یہاں پر ہیں نا، نماز سے پہلے نیت کر لیتے ہو، روزے سے پہلے نیت کر لیتے ہو، وضو سے پہلے نیت کرتے ہو، زکوٰۃ سے پہلے سب سے پہلے نیت کرتے ہو، نکاح سے پہلے بھی نیت کرنی چاہیے۔ کیے تھے؟ نکاح سے پہلے کی نیت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں کی مدد کا ذمہ اللہ نے خود سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اللہ پر تو کوئی لازم نہیں کر سکتا، لیکن قدرت نے خود اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں ان 3 لوگوں کی مدد کروں گا۔ ان میں سے ایک کون؟ اب نکاح کرنے والے سارے سن لیں، ان کی تو ہو رہی ہے، باقی جب کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناکح الذی یرید بہ العفاف، نکاح کرنے والا اس نیت سے نکاح کرے کہ میں اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھوں گا، سرکار فرماتے اللہ اس کی مدد کا ذمہ لے چکا ہے۔ تو اپنے دامن کو پاک رکھنے کے لیے نکاح کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے نکاح کرو، نیک اولاد کی تمنا کے ساتھ نکاح کرو، حلال لقمہ بیوی کے منہ میں رکھنے کی نیت سے نکاح کرو۔ یہ ساری اچھی نیتیں پہلے کر لو، نکاح کرو، اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے سب کو طفیل رشتے ازدواج میں بندھنے والے اس دولہا دلہن کو اور دونوں خاندان کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، پیر طریقت رہبر راہ شریعت علامہ سید کوثر ربانی صاحب بلا سلسلہ عالیہ قادریہ ربانیہ کی خلافت و اجازت سید دانش میاں صاحب کو نواز رہے ہیں حضرت، جو سید انس میاں صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان ربانی، مسلک اعلی حضرت، خانقاہ مسعودیہ، خانقاہ مسعودیہ، ماشاءاللہ، خانقاہ حاکمیہ، خانقاہ حاکمیہ، فیضان حاکمی، جشن شادی خانہ آبادی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ سعادت کی بات ہے کہ مقصود میاں صاحب کے چھوٹے شہزادے سید فیضان میاں کو، ماشاءاللہ، دانش میاں کو سلسلہ عالیہ قادریہ ربانیہ کی خلافت و اجازت سے نوازا۔ حضرت سید کوثر ربانی صاحب اللہ نے لائق مبارکباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آنکھوں کا آپریشن ہوا، آپ دیکھ رہے، لیکن محبت کسی بھی عذر کی پابند نہیں ہوتی، اور محبت میں کوئی عذر بھی کام نہیں آتا۔ میں بستر علالت پر
ہو کر بھی انس میاں سے محبت، حضرت مسعود میاں سے محبت کا حق ادا کرنے حاضر ہو گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تو ایسا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے. سبحان اللہ. ایک بار جھوم کے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور جھوم کے کہیے، یا رسول اور جھوم کے کہیے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب آپ سب کو دعا کرنا ہے کہ یہ جو رشتہ آج ہمارے انس میاں اور ان کے جو طے ہوا ہے اور ابھی تکمیل کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ اسے ان کے لیے، ان کے پورے خاندان کے لیے باعث رحمت و برکت فرمائے. یاد رکھیے اس چیز کو، طوفان اشک لانے سے اے نوح فائدہ، طوفان آپ لوگ خاموش ہو جائیں بھائی، آپ لوگ خاموش ہو جائیں. آپ لوگ جنگل میں آئے ہیں. طوفان اشک لانے سے اے نوح فائدہ، دو بوند ہی بہت ہے اگرچہ اثر کرے. اتنی پیاری بات جہیز سے متعلق اور اتنی نفیس باتیں جو ہمارے، آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں، یہ مفتی اعظم کی زندہ کرامت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہیں شاکر نوری آپ جانتے ہیں، سبحان اللہ. یہ زندہ کرامت قاری ہے. آصف صاحب ممبئی ممبر پر تشریف لے آئے. قاری آصف صاحب ممبئی سے تشریف لائے. اور اکثر میری ملاقاتیں ان سے مکہ معظمہ یا منی وغیرہ میں ہوئی ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی دونوں خاندانوں میں خوب محبت بڑھائے. اللہم آمین. اور ہم سب کی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی. اچھا، دو شعر سننا چاہیں گے؟ جی نہیں، یعنی جبریہ نہیں، صرف دو شعر سننا ہے. بولو، سب ہاتھ اٹھاؤ. ماشاء اللہ. دل دیوانہ میرے حضور کا ہے، دل دیوانہ. جھوم کے بولیے سبحان اللہ. یہ کا شان میرے حضور کا ہے، یہ کا شان. ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ صبر کر لو. بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. مفتی صاحب، سب وہی کھلاتے ہیں، سب وہی کھلاتے ہیں، دانا دانا میرے. بولو حضور کا دانا دانا
اب ایک اپنے لیے شعر پڑھ لیتا ہوں. جن پہ اتری ہے آیت تطہیر. جن پہ اتری ہے آیت تطہیر. آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں نے امین القادری کو چھوڑ کر کہا ہے؟ غلط میں بولیے بھائی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے ہائے 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 بچہ بچہ نور سبحان اللہ کا، سبحان اللہ. تو ہے عین نور تیرا سدھرانا نور. اللہ اللہ اللہ. تو آپ ایک بات یاد رکھیے، اعلیٰ حضرت کا یہ جو شعر ہے یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ 4 سال کی عمر میں، واہ کتنا 4 سال کی عمر میں، بولیے کتنی، 4 سال کی عمر میں جنت نہیں دی جا رہی ہے. 4 سال کی عمر میں جنت نہیں دی جا رہی ہے، حسن اور حسین کو جنت کی سرداری دی جا رہی ہے. ارے بابا 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 بولیے 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 مفتی صاحب. ہاں جنت دینا اور ہے، سرداری دینا اور وہ بھی کتنے نسل پاک میں. اللہ اللہ اللہ. تیری نسل پاک میں. واہ واہ واہ. جھوم کے بولیے سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھائیے ہوا میں سبحان اللہ. یا رسول زندہ باد اللہ. زندہ باد. تیری نسل پاک میں ہے. اللہ بچہ بچہ نور کا. اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک لطف کی بات یہ ہے کہ نام بھی جنت سے آیا. بولیے حمزہ اور جعفر کینسل، واہ. مصطفیٰ نے فرمایا علی یہ نام نہیں چلیں گے جو تم نے رکھے ہیں، واہ واہ. نام تو میرا پروردگار بھیج رہا ہے. واہ 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 واہ. یہ حسن ہوں گے یہ حسین ہوں گے. اب 2 لفظوں میں سنو، مصطفیٰ لاجواب، نو اینی ایگزامپل لائک our holy prophet حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. He is the only the creation of the best in all respect are محمد مصطفیٰ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. No explanation, سبحان اللہ. no any example, ماشاء اللہ. no any example. بولو حضرت اس پہ ذرا سی توجہ ہم فرمائیں گے، دل کو مصطفیٰ بولو محبوب کس کے، سب بولو نا. اللہ کے. مصطفیٰ محبوب کس کے، اللہ. لیکن مصطفیٰ کے 2 محبوب. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو بولو 2 محبوب. اللہ اللہ اللہ. محبوب کتنے، 2 محبوب. اب رب محبوب بنا رہا ہے، مصطفیٰ کو بھی رب نے بنایا ہے. مصطفیٰ کو بھی کیا بات ہو رہی؟ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بولیے رب کے محبوب. اب جب مصطفیٰ کے ارے میرے اللہ بھیا یہ بند کرو، یہ سب بند کرو لوگ. بعد میں حضرت سے مل لیجیے گا. بعد میں مصطفیٰ کو رب نے بے مثال بنایا. بے شک. آپ کو بولیے اب محبوبوں کا جب آئی باری، سبحان اللہ.
تو رب کے محبوب میں اگر کوئی کمی رہ جائے، اللہ بولیے 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 سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ کوئی کمی رہ جائے تو رب کو منظور نہیں ہوا، رب نے مصطفیٰ کے اوپر کے حصے کو حسن بنا دیا، نیچے حسین بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جھوم کے بولیے، اب جلوہ ہے یہ مصطفیٰ کا جلوہ ہے حسن حسین، تو کے بولو بھائی، اور بھائی آئیے اب عبد القادر جیلانی جنہیں آپ بہت چاہتے ہیں، پیران پیر، اب ان کا بھی ایک لفظ میں پیران پیر بولو۔ تو پیران پیر اب زیادہ لمبی میں نہیں کروں گا، کیوں آپ لوگ کچھ تکلیف ہو رہی ہے بیٹا، ارے سب کی فوٹو آئی ہے، یہ اصل میں سب فوٹو کے چکر میں ہے، اور اس چکر میں ہے کہ امین القادری صاحب کے ساتھ ان کی فوٹو آ جائے۔ ایک کام کرو، آج رات کو یہی ہونے دو۔ ارے یہ سب ہم لوگوں کے مرنے کے لیے آسان اللہ نے کیا ہے، یہ سب ہم لوگوں کو دیے ہیں اللہ نے۔ اب کے بولو سبحان اللہ، چل کے بولو۔ تو آئیے اب آپ دیکھیے کہ حسن حسین کو ابو ہریرہ فرماتے کہ جلوہ مصطفیٰ دیکھنے کی پیاس ہوتی، حسن حسین کو دیکھتے۔ واہ واہ واہ، اب کے بولیے، اب یہ مفتی صاحب آپ خاص سمجھ لیں، اب یہ جو دونوں خون چلے، یہ حسنی خون چلا، اللہ اللہ اللہ، وہاں سے بالحسینی خون چلا۔ واہ واہ واہ، طرف کے بولیے، ادھر حسنی خون، ادھر حسینی خون، اور جب آگے سنگم ہوا بغداد میں تو عبد القادر جیلانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، واہ 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 واہ، عبد القادر جیلانی، تم کہو گے یہ محبوب کیسے ہو گئے؟ تو ان کو تو تم خود ہی کہتے ہو محبوب سبحانی، قطب ربانی۔ طرف کے بولو، محبوب سبحانی، قطب ربانی، جھوم کے بولو۔ اب بس آخری بات، آپ تمہیں سمجھ چاہیے کہ میں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کی میں دلیل دیتا ہوں بریلی سے، احمد رضا کی زبان سے، اعلیٰ حضرت کی زبان سے۔ آپ کے بولو، وہ اعلیٰ حضرت جن کے شہزادے مفتی اعظم، سبحان اللہ، وہ مفتی اعظم جن کے لال، جھوم کے بولو، تاج الشریعہ، جن کے حضور سید کوثر ربانی صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ حضرت، تاج الشریعہ کا جلوہ دیکھنا ہے ارشد رضا۔ جھوم کے بولو، جھوم کے بولو، طلب کے بولو، مچل کے بولو۔ اعلیٰ حضرت سے ثابت کر رہا ہوں، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا۔ جھوم کے بولو، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا۔ اے عبد القادر، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکتا تیرا، اللہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس تقریب کو مقبول فرمائے۔ اور اس حالت میں کہ میں بخار میں بھی تھا حاضر، اور کیسے بھائی صاحب، چھوٹے بھائی صاحب کو لے کر اور میں چلا آیا، اور آپ دونوں حضرات کی اس شرکت نے اللہ جانتا ہے، آپ دونوں کے اللہ جانتا ہے کہ آپ دونوں کی شرکت نے
مجھے اس بات پر آمادہ کر دیا کہ بھلے بیماری بڑھ جائے لیکن یہ موقع چھوڑوں گا نہیں. ارے واہ 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 واہ. ارے میرے سب ہے میرے سب. میں 40 سال میں نے آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے نائب صدر کے عہدے پر کام کیا ہے. الحمدللہ. اور حضرت جانتے ہیں کہ جلوس غوثیہ کی 35 سال میں نے صدارت و قیادت کی. ماشاءاللہ اور آج آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کا میں سرپرست اعلیٰ ہوں. جھوم کے بولیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت مقصود میاں کو میں تو بہت ہی ہمارے پیارے ہیں. آپ نے اپنے بچے کے لیے دل میں کچھ خواہش کی اور انہوں نے کہا نہیں مجھ سے, لیکن غوث پاک نے چونکہ I visited Iraq 27 times, 27 بار بتا دیا ہوں. کتنے بار I visited Iraq 27 times and بیت المقدس 25 times. 25 مرتبہ بیت المقدس میں نماز پڑھائی ہے. مسجد میں نماز پڑھائی ہے. تو بس دل مچل گیا, آ گیا. میرے لیے دعا کریے. حضرت سے بھی کہوں گا دعا کرے, امین القادری صاحب سے بھی کہوں گا دعا کرے. اور امین القادری صاحب سے ایک شکایت ہے مجھے کہ ان کو پرمیشن لے کر اپنی تاریخ مجھے دینا ہوگا, اور اس میں خالی وہ نہیں آئیں گے, قائد ملت بھی ساتھ میں آئیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لے بیٹا لے. لے لو, دو کرسیاں لے لو, 2 کرسیاں لے لو, 2 کرسیاں. 2 کرسیاں دے دیجیے, 2 کرسیاں. سید انس میں آپ ادھر آ جائیے. قاری صاحب اور جناب محمد آصف رضا برکاتی صاحب. انس میں آپ ہیں صاحب. جناب سید خالد علی ابن سید ساجد علی صاحب کہاں ہیں؟ آپ ہیں. اور جناب مولانا رضوان شریفی صاحب آپ ہیں. مولانا رضوان شریفی ایسے میری طرف کر دیجیے. ہاں تو آپ یہ محمد آصف رضا آپ ہیں. اچھا آپ ذرا شور مچائیے تو ذرا زور زور سے بولیے. ہاں اور بولیے ماشاءاللہ. آپ زور سے بولیں بعد میں لکھا ہوگا. ہاں آپ چپ ہو گئے نا ماشاءاللہ. الٹے ہی ہیں آپ لوگ سے, چپ رہنے کے لیے بولیں گے تو چلائیں گے, چلانے کے لیے. اچھا اب میں کہہ رہا ہوں خاموش ہو جائیں. ماشاءاللہ سمجھدار ہے. اچھا محمد آصف رضا برکاتی صاحب آپ کو اجازت بچی نے دی, آپ کب آئیں اس کے اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ صاحب اجازت ہے حضرت, اجازت. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام ديني وبمحمد نبيا ورسولا. اے جناب حافظ سید محمد انس رضا ابن سید مقصود علی حاکمی صاحب میں نے اپنی موکلہ سیدہ رضیہ فاطمہ بنت سید محمد ساجد علی کو جناب سید خالد علی صاحب اور جناب مولانا رضوان شریفی صاحب اور حاضرین کی گواہی میں 25,786 روپے مہر کے عوض معنان و نفقہ کے آپ کے نکاح اور آپ کی زوجیت میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا. قبلتها. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ألف بيننا كما ألفت بين آدم وحواء عليهم السلام. اللهم ألف بيننا كما ألفت بين محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. اللهم ألف بيننا كما ألفت علي المرتضى وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما. إله العالمين ويا خير الناصرين ويا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين، اپنے حبیب کے وسیلہ پاک سے اس عقد مسنون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی برکتوں سے دولہا اور دلہن، ان کے سارے خاندان اور تمام مومنین بعد تمکین کو اور حاضرین کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. دونوں خاندانوں میں خوب محبت ہو، دونوں رشتے خوب مضبوط رہیں، اور اللہ اپنے پیارے محبوب کے وسیلے سے ہم سب کو اس کی شرکت کا انعام جو تیرے عطا و بخشش سے پروردگار عالم حاصل ہوا ہم سب کو عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। दो शेर सलातो सलाम के बोल लीजिए। मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत सलाम, शम्मे बस में हिदायत, काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर मद हो और भेजे सब की शौकत, सलाम भेजे सब की शौकत, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत शमोए बज़ में हिदायत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या रब्बल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। खास तौर से आप लोग अदब का ख्याल रखिएगा, सादात इकराम को जर्रा बराबर भी तकलीफ न पहुंचाइए। आप जो लोग नहीं, कतई तौर पर आप परेशान न करें, बराए मेहरबानी।